ڈاکٹر کے بیٹے کو، جس نے ڈاکٹری نہیں پڑھی اس کو اگر نام کہہ دیں اگر ڈاکٹر صاحب، تو وہ کسی کام کا نہیں ہے. اس نے تو ڈاکٹری نہ پڑھی ہے نہ دلچسپی اس کی. اسی طرح اسلام، قرآن، رسول جو کہ اللہ کا ہمیں راستہ بتاتے ہیں، اگر آپ نے وہ دعوت کو نہ سمجھا ہے نہ سمجھنا چاہتے ہیں اور کسی نے بتا بھی دیا، آپ کا یقینی نہیں آتا اور آپ کا رخ ظاہر کی طرف ہے، تو آپ حقیقی مسلمان نہیں ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ کیا ہم اصلی مسلمان ہیں؟ دیکھیں، یہ بات تو حقیقت نہیں ہے، اصلی تو نہیں ہے، اور روایتی مسلمان کہہ لیں آپ، یا پیدائشی مسلمان کہہ لیں، یا مردم شماری والے مسلمان کہہ لیں. تو دیکھیں، اس میں ایسی یہ اتنا مشکل بات نہیں ہے سمجھنے کے لیے. جیسے کہ ایک فیملی ہے اور ایک لڑکا ہے، بیٹا، اور اس کے ابو جو ہیں ڈاکٹر ہیں. تو لیکن بیٹا پڑھنے میں دلچسپی نہیں رکھتا اور پڑھائی کر کے نہیں دیتا، اور اتنے میں 20-25 سال کا ہو جاتا ہے. وہ 8-10 جماعت پڑھ کے وہ پھر آگے نہیں پڑھنا چاہتا نا. تو اب آپ خود ہی کہیں کہ اس بچے کو ہم ڈاکٹر کہیں گے یا کہہ سکتے ہیں، ڈاکٹر صاحب کہہ کے بلا سکتے ہیں؟ یہ اتنی یعنی ایک سادی سی بات ہے. ایک ڈاکٹر کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ اس وقت تک ڈاکٹر نہیں بن سکتا جب تک وہ ڈاکٹری کی تعلیم حاصل نہ کر لے اور اس میں محنت نہ کرے. تو یہ اتنی سی سادی سی بات ہے، لیکن ہم اسے سمجھ نہیں پا رہے. اور دیکھیں، اسلام جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو وہ لوگ بھی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے. بنو اسماعیل جس کے سامنے دعوت پیش کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ قائل تھے. حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیغمبری کے قائل تھے، لیکن اور مسلمان تھے اس لحاظ سے، لیکن شرک آ گیا تھا، اللہ سے توجہ ہٹ گئی تھی، دنیا پہ ہو گئی تھی، اور سب لوگ دنیا کے لیے زندگی گزار رہے تھے. باقی تو دیکھیں اقسام آتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ یعنی شعور جب سنبھالیں تو اپنی توجہ یا اپنا رخ اللہ کی طرف کر لیں یا اللہ سے پھیر لیں. سادہ سی بات ہے. مشرکین مکہ نے اللہ سے رخ پھیر لیا تھا اور دنیا کی طرف رخ کر لیا تھا. اس میں پھر چاہے وہ کوئی بت بنا لے یا پیسے کو بت بنا لے یا عزت کو بت بنا لے، بس یہ ایک بنیادی بات ہے. یعنی آپ جب باشعور ہو جاتے ہیں تو آپ کا رخ جو ہے، رخ زندگی، یعنی آپ کا مدعا زندگی یا تو اللہ ہوگا اور آخرت کی کامیابی ہوگی. یہ شخص مسلمان ہے، اسے مسلمان کہے جائے گا کہ جس کا رخ اللہ کی طرف ہے. جیسا کہ قرآن میں ہے کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. میں نے اپنا رخ پھیر، یہ مسلمان کا ایک قول ہے کہ میں اپنا رخ پھیر لیا ہے میں نے اللہ کی طرف، جس نے زمین اور آسمان پیدا کی ہیں. میں یکسو ہوں، میں مشرک نہیں ہوں. یہ بات بھی یہاں آپ نوٹ کر لیں. انسان اگر یکسو نہ ہو، ایک طرف نہ ہو اس کی توجہ، تو پھر یہ مشرک ہے. میں نہیں کہہ رہا، قرآن کی آیت یہی کہ حنیفم ما انا من المشرکین، میں یکسو ہوں، مشرک نہیں ہوں.
یہ دونوں یعنی ایک دوسرے کی ضد ہے، یکسو اور غیر یکسو. چلے اس طرح دیکھ لیں، یکسو غیر یکسو. یکسو ایک طرف یا دوسری طرف. اور دنیا میں جب انسان آتا ہے تو یا تو یہ اپنا رخ دنیا کی طرف کر لے گا، دنیا کو مدعا بنا لے گا، دنیا کو آئیڈیل بنا لے گا، دنیا کی سوچے گا، یا آخرت پر یقین کر لے گا، اللہ کو پہچان لے گا کہ بھئی میرا خالق مالک اور مدعی زندگی تو اللہ ہے، اس کے علاوہ تو کسی چیز کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے. تو پھر یہ اپنا رخ اللہ کی طرف کرے گا. پھر رسول کے ذریعے اللہ تعالیٰ اسے جو دعوت دیتا ہے اللہ کی طرف، داعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، تو پھر اگر یہ تھوڑی توجہ، اگر یہ رسول کی دعوت پر لبیک کہتا ہے یعنی مان لیتا ہے اور اللہ کو لبیک کہہ دیتا ہے، تو پھر تو یہ شخص یعنی حقیقت میں اور شعوری طور پہ جب یہ سمجھ لیتا ہے کہ بھئی میری تو کوئی اور آئیڈیل منزل مقصد محبوب و مطلوب ہے ہی نہیں، تو اگر یہ اللہ کو منزل بنا لے اور زندگی اللہ کے لیے خاص کر لے، زندگی اللہ کے لیے خاص کر لے، وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، تو یہ مسلمان ہے. لیکن اگر یہ اپنا مسلمانوں کا نام رکھ لے اور رخ دنیا کی طرف کر لے، دنیا کو مدعا بنا لے، جیسا کہ آج کا پوری امت کا رخ ظاہر کی طرف ہے، ظاہری ہمارا مدعا ہے، ظاہر کے پیچھے دوڑنے، تو یہ تو نام کا مسلمان تو ہو سکتا ہے لیکن کام کا مسلمان نہیں. نام کا ڈاکٹر یعنی ڈاکٹر کے بیٹے کو جس نے ڈاکٹری نہیں پڑھی اس کو اگر نام کہہ دیں اگر ڈاکٹر صاحب، تو وہ کسی کام کا نہیں ہے، اس نے تو ڈاکٹری نہ پڑھی ہے نہ دلچسپی اس کی. اسی طرح اسلام، قرآن، رسول جو کہ اللہ کا ہمیں راستہ بتاتے ہیں، اگر آپ نے وہ دعوت کو نہ سمجھا ہے نہ سمجھنا چاہتے ہیں اور کسی نے بتا بھی دیا، آپ کا یقینی نہیں آتا اور آپ کا رخ ظاہر کی طرف ہے، تو آپ حقیقی مسلمان نہیں ہیں، وہ نمبر 2 مسلمان آپ کہہ لیں، یا وہ جعلی، وہ ہوتے ہیں نا 5,000 کا نوٹ آج کل سنا ہے کہ آ رہا ہے، وہ اتنے مہارت ہے کہ وہ جعلی نوٹ نا. تو ظاہر ہے کہ آج کے مسلمان کو کوئی یعنی اس پہ تو کوئی فتویٰ تو اصولاً نہیں لگ سکتا، لیکن مدعا یہ ہے، گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم حقیقی مسلمان نہ ہیں نہ بننا چاہتے ہیں. اللہ کی راہ میں مال، جان، یہ تو 2 بنیادی وہ ہے سودا ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ میں نے مومنوں سے ان کے مال و جان کا سودا کر لیا، اس کے عوض جنت ہے. آپ نہ وقت لگا رہے ہیں نہ مال لگا رہے ہیں، اور رخ آپ نے دنیا کی طرف کر لیا ہے، دنیا کو آئیڈیل سمجھ لیے اور دنیا کی زندگی کو حقیقت سمجھ لیے. یہ بہت بڑا دھوکہ ہے بہت بڑا دھوکہ ہے، بہت ہی تباہی ہے. یہ سوچ، یہ تباہی سوچ ہے. تو پھر تو یہ ہے کہ یہ یعنی نام کا تو مسلمان ہے، ایسے سارے مسلمان دیکھیں، یہ نام کے مسلمان تھے مدینہ میں، انہوں نے لفظی طور پہ حضور سے بیعت کر لی تھی، جا کے اسلام کی قبول کر لیا تھا. حقیقت میں وہ مسلمان نہ تھے نہ بننا چاہتے تھے، اور حقیقی مسلمانوں کو وہ بے وقوف سمجھتے تھے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ. سورہ بقرہ، مدینی 2 ہجری کی اس کا نزول ہے. جب ان سے کہا جاتا ہے، مخلص مومن ان سے کہتے ہیں کہ بھئی یہ تم نے کیا رویہ اختیار کر لیا ہے، جو سچے اور مخلص مسلمان ہیں ان کی طرح تم ایمان کا اظہار کرو اور لے آؤ. تو وہ کہتے تھے کہ کیا وہ بے وقوفوں کی بات کر رہے ہو تم؟ تو بے وقوف ہے، دنیا کو بیچ کے انہوں نے آخرت کا سودا کر لیا. تو بے وقوف آج بھی ہم دین میں مکمل داخلے کو بے وقوفی سمجھتے ہیں، یعنی نہیں کرنا چاہتے اللہ کا حکم اور رسول کی اطاعت.
اس کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم